السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ماؤں اور بہنوں، آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی علی گڑھ کی طرف سے منعقد ہو رہا ہے۔ یہ اکیڈمی مختلف طرح کی تعلیمی، تربیتی، فکری، اصلاحی اور سماجی خدمات انجام دیتی ہے، اور یہ مختلف طرح کے پروگرام منعقد کرتی رہتی ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی ہے۔ یہ پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے انشاءاللہ 5 دن میں مکمل ہوگا۔ یہ ایک چھوٹا سا کورس ہے۔ آج ہمارا یہ پہلا دن ہے، اور اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق، یعنی کیا اسلام عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ تو آج کی گفتگو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ محترم خواتین، اسلام پر جو بہت سے اعتراض کیے جاتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ان کا صحیح حق نہیں دیا ہے، بلکہ اسلام میں عورتوں پر ظلم کیا جاتا ہے، اسلام نے ان کے حق کو دبایا ہے، اسلام عورتوں کو قیدی بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ان کو پردے کا اور حجاب کا حکم دے رکھا ہے۔ اسلام ان کو گھر سے باہر کی زندگی میں کسی طرح کی سرگرمی انجام دینے کا حق نہیں دیتا۔ اسلام نے عورت کے اوپر مرد کو حاکم بنا رکھا ہے، اسی لیے مرد کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہے، اور مرد کے مقابلے میں عورت کو بہت کم اختیارات حاصل ہے۔ طلاق کا اختیار مرد کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے عورت کی گواہی مرد کے مقابلے میں کم بیان کی جاتی ہے۔ اسی طرح وراثت میں مرد کا حصہ زیادہ ہوتا ہے، لڑکی کا حصہ کم ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں پیش کر کے ثابت کیا جاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو ان کا صحیح حق نہیں دیا۔ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اعتراض کتنا سچ ہے اور کتنا اس میں پروپیگنڈا ہے۔ اسلام میں عورتوں کے کیا حقوق ہیں اور اسلام عورتوں کو کیا مقام دیتا ہے، اس کو جاننے کے لیے پہلے ہمیں اسلام سے پہلے کی ہسٹری پر ایک سرسری نظر ڈالنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جس زمانے میں اسلام نے عورتوں کو یہ حقوق دیے اور اسلام نے عورتوں کے سلسلے میں بڑی اہم اور واضح تعلیمات پیش کی، اس زمانے میں اور اس سے پہلے کے زمانے میں عورتوں کے ساتھ دنیا میں کیا سلوک ہوتا تھا۔ اگر ہم اس ہسٹری کو سامنے رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حق دیا، تو سچی بات یہ ہے کہ دل یہ گواہی دے گا کہ واقعی میں اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اس سے بہتر کوئی مقام ہو بھی نہیں سکتا۔ اسلام کی نظر میں عورتوں کی صحیح پوزیشن کیا ہے، عورتوں کا صحیح مقام کیا ہے، اور عورتوں کا صحیح دائرہ کار کیا ہے، اس پر ہماری گفتگو انشاءاللہ دوسرے دن کے پروگرام میں ہوگی۔ آج کے پروگرام میں ہم صرف یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلام سے پہلے عورتوں کا کیا مقام تھا، ان کی کیا حیثیت تھی، اور اسلام نے عورتوں کو کس طرح کے حقوق جو ہے مہیا کیے۔ اگر ہم اسلام سے پہلے کی ہسٹری پر ایک اچٹتی سی نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب عورتوں کے بارے میں یہ گفتگو ہوتی تھی کہ کیا عورت بھی کوئی جاندار مخلوق ہے، یعنی ایک زمانے تک یہ گفتگو موضوع بحث بنی رہی ہے کہ کیا عورت بھی کوئی جاندار مخلوق ہے، اس کے اندر بھی روح ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی روح نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ عورت کو انسان ہی نہیں مانا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے بعض ممالک میں عورت کے تعلق سے یہ تصور عام تھا کہ عورت شر کا اور برائی کا مجموعہ ہوتی ہے، عورت برائی کی اور شر کی جڑ ہوتی ہے۔ یونان کے اندر کہا جاتا تھا کہ آگ کے جل جانے اور سانپ کے ڈس لیے جانے کا علاج تو ممکن ہے، لیکن عورت کے شر کا مداوع ممکن نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ کو آگ جلا دے یا سانپ ڈس لے تو اس کا علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر عورت کا شر آپ کو پہنچ جائے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ عورت کی پوزیشن تھی یونان کے اندر۔ اسی طریقے سے ایران میں ماں، بہن، بیٹی اور سگے رشتہ داروں کا کوئی تفریق نہیں تھی ان کے بیچ میں۔ جس کا جی چاہتا تھا وہ جس عورت سے چاہتا تھا اپنی خواہش پوری کر لیا کرتا تھا۔ نہ اس میں ماں کا کوئی خیال ہوتا تھا، نہ بیٹی کا، نہ بہن کا،
جس کا جہاں جی چاہتا وہ وہاں اپنا منہ مال لیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے یہودیت مذہب ہے، مذہب یہودیت، اس کے اندر یہ تصور عام تھا کہ عورت جو ہے وہ شر اور برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کے اندر جو برائی پیدا ہوئی ہے وہ عورت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور اس کے لیے وہ دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں آرام سے رہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہہ دیا تھا کہ بھائی تم جنت میں خوب عیش کرو، لیکن ایک درخت ہے اس کا پھل مت کھاؤ، تم کو اس کا پھل نہیں کھانا ہے۔ لیکن حضرت آدم کو بہکا دیا ایک عورت نے، یعنی حضرت حوا نے۔ حضرت آدم اس کے بہکاوے میں آ کر وہ پھل انہوں نے کھا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت آدم کو جنت سے نکال دیا گیا۔ تو یہودی یہ مانتے ہیں کہ حضرت آدم کے پھل کھانے کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے، اصل مجرم عورت ہے، اصل دوش عورت کا حضرت حوا کا ہے۔ اسی وجہ سے ان کا پھر یہ تصور پیدا ہو گیا کہ جب بھی دنیا میں کوئی شر پیدا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ ہے کہ مرد کو یعنی آدم کو جنت سے نکلوانے میں عورت ہی کا رول ہے۔ عیسائیت میں عورت کو شر کا دروازہ کہا جاتا ہے، کہ عورت شیطان کا دروازہ کہا جاتا ہے، کہ عورت شیطان کا دروازہ ہے۔ گویا کہ اگر آپ کے پاس عورت ہے تو شیطان آپ کے پاس داخل ہو سکتا ہے، شیطان آپ پر حملہ کر سکتا ہے۔ عورت ہے تو نعوذ باللہ جیسے شیطان آپ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیت میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ آپ عورت سے جتنا دور رہیں گے اتنا ہی اللہ کے قریبی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے قریبی بننا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں بلند مرتبہ پانا چاہتے ہیں تو عورت سے دور رہیے۔ اس لیے ایک زمانے تک عورتوں عیسائیوں کے یہاں جو ہے شادی کرنے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، وہ جوگ کی زندگی گزارتے تھے، جوگی بن جاتے تھے، عورتوں سے دور رہتے تھے، اور عورتوں کے قریب ہونے کو اپنے مذہبی امور میں وہ نقصان دہ سمجھتے تھے۔ یہ عیسائیت کا حال تھا۔ خود اگر ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو ہمارے یہاں اتنی بری پوزیشن تھی عورت کی کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہندو مذہب میں یہ کہا جاتا تھا کہ دریا اور ہتھیار والے سپاہی، پنجے اور سینگ رکھنے والے جانور، اور بادشاہ اور اسی طرح عورت، ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح جانور پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، درندے پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اسی طریقے سے عورت پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے ملک کی صورتحال تھی۔ ہمارے ملک کا حال تو اور بھی زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ اسی طرح ہمارے ملک میں یہاں ستی کی رسم پائی جاتی تھی۔ ستی کی رسم کا مطلب یہ تھا کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا تھا جو شادی شدہ ہو تو اس کی لاش کے ساتھ اس کی زندہ بیوہ کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص مر جائے تو اس کی لاش کو تو وہ جلاتے ہی تھے، ساتھ میں اس کی زندہ بیوہ کو بھی جلا دیا کرتے تھے۔ یہ ستی کی رسم تھی جو ابھی کچھ زمانے پہلے تک بھی ہمارے ملک میں جو ہے رائج تھی، اور بعد میں اس کے خلاف قانون بنایا گیا، لیکن یہ ایک مذہبی رسم تھی جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ پورا کرتے تھے۔ یہ ہمارے ملک کا حال تھا۔ اور اگر ہم بات کریں ملک عرب کی، جہاں حضرت پاک علیہ السلام تشریف لائے اور جہاں سے عورت کو صحیح مقام ملا، اگر ہم اسلام سے پہلے کے عرب کا جائزہ لیں اور عرب کے حال پر ایک نظر ڈالیں تو وہاں بھی عورت کی پوزیشن بہت ہی بری تھی، حتیٰ کہ وہاں تو عورت کو، لڑکی کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کے کچھ علاقوں میں صورتحال یہ تھی کہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو وہ اپنے لیے شرم کا ذریعہ سمجھتے تھے، اس کو اپنے لیے عار سمجھتے تھے، اور یا تو ماں کے پیٹ میں ہی جو اس کو ختم کر دیا جاتا تھا، یا اگر بچی پیدا ہو بھی جاتی تھی تو 2 3 4 5 سال کی جب وہ ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور اس معاملے میں وہ اتنے جلاد اور ظالم واقع ہوئے تھے کہ ان کی کہانیاں سن کر آج بھی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعد میں جب حضرت پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے اسلام کی دعوت دی تو بہت سارے لوگ اس طرح کے سدھر گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، تو کبھی کبھی وہ اپنی کہانیاں اور قصے سنایا کرتے تھے۔ اسی طرح کا ایک قصہ ہے، ایک صاحب نے حضرت پاک علیہ السلام کو سنایا، اور بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بیان کیا کہ میرے ایک بیٹی تھی، بڑی پیاری، بڑی خوبصورت سی۔ جب وہ کچھ سال کی ہو گئی تو مجھے بہت غصہ اس پر آتا تھا کہ وہ میرے پیدا کیسے ہو گئی، تو مجھے اس میں شرم محسوس ہوتی تھی۔ جب وہ کچھ بڑی ہو گئی تو میں اس کو ایک دن جو ہے اچھے سے کپڑے میں نے اس کو پہنوائے اور اچھے کپڑے پہنا کر اور اس کو خوب نہا دھلا کر جو ہے میں لے کر گیا۔ بچی سمجھتی رہی کہ شاید ابا جان کہیں مہمانداری کرنے جا رہے ہیں، ابا جان کہیں دعوت میں لے کر جا رہے ہیں۔ میں اس کو لے کر گیا، میں ایک جنگل میں پہنچا اور وہاں میں نے گڑھا کھود کر اس بچی کو گڑھے میں ڈال دیا،
وہ بچی مجھ سے مجھے آواز دیتی رہی، ابا ابا کہتی رہی، ابو ابو کہتی رہی، لیکن میرا دل نہیں پسیجا اور میں نے اس چیختی اور بلبلاتی بچی کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی اور اس کو زندہ گڑھے میں دفن کر دیا۔ جب یہ کہانی انہوں نے سنائی تو حضور پاک علیہ السلام بھی رونے لگے اور جو مسلمان وہاں موجود تھے وہ بھی رونے لگے۔ اسی طرح ایک صاحب اور تھے قیس بن عاصم، یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ اپنے مسلمان ہونے سے بہت پہلے کا قصہ سناتے تھے کہ میرے 8-10 بیٹیاں تھیں اور میں نے سب کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ اس طرح کی صورتحال تھی۔ اس کے علاوہ بھی عورت کی صورتحال پر اگر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ مردوں نے ہمیشہ عورت کو کمتر سمجھا، مردوں نے ہمیشہ عورت کے ساتھ ظلم کیا اور اس کے ساتھ غلط سلوک کیا ہے۔ کبھی بھی وہ عورت کو صحیح مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ نہ کبھی عورت سے کوئی مشورہ کرتے تھے، نہ کبھی عورت کی کوئی بات مانتے تھے، بلکہ یہ کہا جاتا تھا کہ عورت کی بات مت مانو، عورت سے کبھی مشورہ مت کرو، بلکہ عورت اگر کوئی مشورہ دے تو ہمیشہ اس کی خلاف ورزی کرو، اس کے الٹا کام کرو۔ اسی طرح عورت کی جو عصمت ہے، عفت ہے، اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا تھا۔ جس کا جی چاہتا تھا وہ عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر لیا کرتا تھا۔ بعض ملکوں میں ایسا ماحول تھا کہ نہ ماں بہن کی تفریق تھی، نہ سگی اولاد کی تفریق تھی، بلکہ وہاں کا نظام اس طرح کا تھا کہ آپ کو اپنی خواہش پوری کرنی ہے، جس کے ساتھ چاہو خواہش پوری کرو۔ اسی طرح عورتوں کو وراثت میں منتقل کیا جاتا تھا، جس طرح پراپرٹی جو ہے اس میں وراثت چلتی ہے، اسی طرح عورتیں وراثت میں ملتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا بعض ملکوں میں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہوتا تھا تو اس کی پراپرٹی اس کے بیٹے کے درمیان تقسیم ہوتی تھی اور اسی میں اس کی بیوی بھی تقسیم ہوتی تھی۔ تو عورت کو ایک سامان سمجھا جاتا تھا، عورت کا اپنا کوئی اختیار نہیں تھا، نہ عورت کا اپنا کوئی مال ہوتا تھا۔ جو بھی اس کا مال ہوتا تھا سب کو یا تو اس کے باپ کا سمجھا جاتا تھا یا اس کے شوہر کا سمجھا جاتا تھا۔ عورت کو اپنی من پسند کے شوہر کو چننے کا حق نہیں تھا، بلکہ باپ نے جہاں اس کا نکاح کر دیا وہیں اس کو جو ہے رہنا پڑتا تھا۔ وہ اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یا تو وہ باپ کے گھر میں ہوتی تھی تو باپ کی غلام ہوتی تھی، شوہر کے گھر میں ہوتی تھی تو شوہر کی غلام ہوتی تھی۔ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں تھا، اس کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی، اس کی اپنی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس طرح عورت کو غلام بنا کر رکھا جا رہا تھا۔ ان حالات میں حضور پاک علیہ السلام اسلام کی دعوت لے کر آئے اور آپ نے عورت کو ایسا مقام دیا، ایسے حقوق دیے کہ آج بھی دنیا عورت کو وہ حقوق نہیں دے پائی۔ اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیے، ان پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ پہلے ہم ان کون حقوق کی بات کریں گے جو بطور عورت کے دیے گئے عورتوں کو، اور اس کے بعد کچھ ہم دوسرے ویڈیو میں، دوسرے دن کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ایسے حقوق کی جو اسلام نے عورتوں کی مختلف حیثیتوں کو سامنے کر دی، یعنی بیٹی کو کیا حق دیا گیا، بیوی کو کیا حق دیا گیا، اس طرح کے جو حقوق دیے گئے۔ تو جو کامن حقوق ہیں، جو عام حقوق ہیں، ان میں سے ہم آپ کے سامنے 10 حقوق بیان کریں گے۔ پہلا حق تو یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے کی گفتگو میں یہ سنا کہ کچھ ملکوں میں عورتوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، بلکہ جیسے لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بلکہ آج بہت سے ملکوں میں جو ہے لڑکی کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار ہوتا ہے اور لڑکی کو گویا کہ زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کو پہلا حق یہ دیا کہ جس طرح لڑکے کو زندہ رہنے کا حق ہے اسی طرح لڑکی کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے۔ اور کس کے ہے لڑکا پیدا ہوگا، کس کے لڑکی پیدا ہوگی، یہ کسی عورت کے بس میں بھی نہیں ہے اور کسی مرد کے بس میں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء ذکور۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ چاہتے ہیں لڑکا دیتے ہیں اور جس کو اللہ چاہتے ہیں لڑکی دیتے ہیں۔ لہٰذا جس طرح ایک لڑکا زندہ رہنے کا حق لے کر پیدا ہوتا ہے اسی طرح ایک لڑکی بھی زندہ رہنے کا حق لے کر پیدا ہوتی ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکی کو دفن کرے، اس کو قتل کر دے، اور اس کو اسلام نے بہت سخت جرم قرار دیا ہے اور کہا کہ جن لڑکیوں کو اس طرح زندہ دفن کر دیا جاتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو اٹھائے گا اور سب کے سامنے اس مجرم کو سزا دے گا۔ اس لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ بتا تجھ کو کس جرم میں قتل کیا گیا؟ وہ کہیں گے مجھے کسی بھی جرم میں قتل نہیں کیا گیا، میرا کوئی جرم ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو دفن کرنے والے کو سخت سزا دے گا اور ساری دنیا کے سامنے، سارے انسانوں کے سامنے اس کو رسوا کیا جائے گا۔ تو پہلا حق اسلام نے عورت کو یا لڑکی کو یہ دیا۔ دوسرا حق اسلام نے عورت کو یہ دیا کہ اس کو پرورش کا حق ہے، اس کو پلنے کا، پھولنے کا حق ہے۔ ایسا نہیں کہ
وہ پیدا ہو گئی تو اب اس کو کوئی پرورش نہ کرے، کوئی اس پر دھیان نہ دے، کوئی اس پر توجہ نہ دے، بلکہ اسلام نے کہا کہ اس کی پرورش کرنی چاہیے. جس طرح لڑکے کی پرورش تم خوشی کے ساتھ کرتے ہو، اسی طرح لڑکی کی پرورش بھی خوشی کے ساتھ کرو. اور اس پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیثوں میں بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے اور بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں، جن پر ہم دوسرے دن میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تیسرا حق اسلام نے یہ دیا کہ ہر عورت کو تعلیم کا حق حاصل ہے. قدیم زمانے میں عورتوں کو تعلیم کا حق حاصل نہیں تھا، عورتیں تعلیم حاصل نہیں کر سکتی تھی، بلکہ یہ ہے کہ تمہیں تو گھر میں رہنا ہے، لہٰذا تم بس اپنے گھر کے اندر بند رہو، تم کو تعلیم سے لکھے پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تم جاہل ہو جاہل رہو. لیکن اسلام نے یہ حق عورت کو دیا، اور اسلام نے کہا کہ جس طرح لڑکا اور مرد تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح عورت کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق ہے. بلکہ جس طرح اسلام نے تعلیم کو مردوں کے لیے فرض اور ضروری قرار دیا ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا. ان میں اس معاملے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے شروع دور میں، اسلام کے شروع دور میں، جس طرح ہمیں مرد حضرات میں بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین ملتے ہیں، اسی طرح ہمارے خواتین میں بھی ہم کو بڑی بڑی محدثات، مفسرات اور بڑی بڑی عالمات نظر آتی ہیں، عظیم عالمات نظر آتی ہیں، جنہوں نے علم کے میدان میں بڑی خدمات انجام دی. اس وقت اس تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ ہم ان خواتین کی خدمات اور ان کے کارناموں کو ذکر کریں. ابھی ایک کتاب چھپ کر آئی 50 جلدوں میں، اس میں اس طرح کی صرف محدثات کے کارناموں کو ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام کے دور میں کس طرح عورتوں نے حدیث کے میدان میں خدمت انجام دی ہے. تو اسلام نے سب کے لیے تعلیم کے حق کو برابر قرار دے دی. اس میں لڑکے اور لڑکی، مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر تعلیم حاصل کر سکتے، ہر طرح کی تعلیم حاصل کر سکتے اور اونچی سے اونچی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. چوتھا اسلام نے دیا کمانے کا. جس طرح مرد کما سکتا ہے اسی طرح عورت بھی کما سکتی ہے، اور جس طرح مرد جو کچھ کمائے گا وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اسی طرح عورت بھی جو کمائے گی وہ اس کی مالک ہوتی ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. قرآن میں کہ مردوں کا حصہ ہوگا جو وہ کمائیں گے اس میں سے، اور عورتوں کا حصہ ہوگا اس میں سے جو وہ کمائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کما عورت رہی ہے اور مالک اس کا شوہر ہو رہا ہے یا مالک اس کا باپ ہو رہا ہے، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ اس کے مال میں کسی کو تصرف کرنے کا، ہاتھ ڈالنے کا بھی حق حاصل نہیں. جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے عورت کو کمانے کی آزادی نہیں تھی، اور اگر عورت کو کہیں سے کچھ کمانے نہیں کرتی تھی وہ، تو سارا کا سارا مال اس کے شوہر کا ہے، اس کے باپ کا مانا جاتا تھا. اسلام نے عورت کو کمانے کی آزادی دی، وہ کما سکتی ہے، وہ معاشی جدوجہد کر سکتی ہے. البتہ اسلام نے اس کے لیے کچھ کنڈیشنز لگا دی، کچھ شرطیں لگا دی، جس کے بارے میں بعد میں گفتگو ہوگی، کہ وہ بے پردہ نہ ہو، اپنی عصمت کا اور عزت کا خیال رکھے، اور اپنے گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو صحیح سے انجام دیتی رہے. ان کے ساتھ ساتھ اگر وہ چاہتی ہے کہ کچھ پیسہ کمائے، کچھ معاشی کام کرے تو کر سکتی ہے. اسی طرح اسلام نے عورت کو نکاح کرنے اور اپنی پسند کا شوہر منتخب کرنے کا بھی حق دیا ہے. یعنی باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکی کی شادی، اپنی بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر کہیں کرے، بلکہ حضور پاک نے فرمایا کہ ضروری ہے کہ چاہے لڑکی کماری ہو چاہے لڑکی شادی شدہ ہو، یعنی ایک مرتبہ اس کا نکاح ہو چکا ہے، اس کا دوسرا نکاح ہو رہا ہے، یا پہلی مرتبہ لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے، جب تک کہ اس سے اجازت نہ لے لی جائے، اس سے پوچھ نہ لیا جائے، اس کی مرضی کے بغیر باپ کو اس کا نکاح کرنے کا حق حاصل نہیں. اور اگر باپ کر دے، جب لڑکی نابالغ ہو، خاص طور سے اس وقت اگر باپ کر دے، تو جب لڑکی بالغ ہو جائے گی تو اس کو یہ اجازت ہوگی، یہ اختیار ہوگا کہ وہ اپنے باپ کے نکاح کو باقی رکھے یا اس کو ختم کر کے اپنی مرضی کا نکاح کرے. اگرچہ اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی جو ہے اپنی پسند سے ٹہلتی پھرے اور لڑکوں کو پسند کرتا پھرے، لیکن اس کا مطلب یہ کہ اگر باپ نے اس کا نکاح کرنا چاہ رہا ہے اور لڑکی وہاں نہیں کرنی چاہ رہی ہے، تو لڑکی کو حق حاصل ہے کہ وہ اس باپ کے اس رشتے کو، باپ کے اس نکاح کو جہاں باپ کرنا چاہ رہا ہے اس کو ختم کر دے، منع کر دے. اسلام میں یہ زبردستی نہیں ہے کہ باپ نے جہاں بس لڑکی کا رشتہ طے کر دیا وہاں لڑکی کو ہاں ہی کرنی ہے. تو یہ نکاح کرنے کا اور اپنی پسند کا شوہر منتخب کرنے کا اسلام نے عورت کو دیا ہے. پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے جہاں باپ نے طے کر دیا بس وہیں عورت کو، لڑکی کو جو ہے اپنی شادی کرنی ہوتی تھی، وہ اس کے خلاف احتجاج نہیں کر سکتی تھی. اسی طرح ایک چھٹا حق اسلام نے یہ دیا کہ عورت کا جو مال ہے وہ اسی کا مال ہے، وہ اس کی مالک ہے. اس کے مال میں کوئی دوسرا حق نہیں رکھتا ہے، کوئی دوسرا تصرف نہیں کر سکتا. ایسا نہیں کہ عورت کے مال کو اس کا شوہر اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے یا باپ اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے. نہیں، اسلام نے کہا کہ جس طرح مرد اپنی چیزوں کا مالک ہے اسی طرح عورت اپنی چیزوں کی مالک ہے. اسلام میں ملکیت الگ الگ ہے، مردوں کی ملکیت الگ ہے، عورتوں کی ملکیت الگ ہے. اسی طرح
جس طرح مرد اپنا مال رکھتا ہے اور اس مال میں اپنے اعتبار سے خرچ کرتا ہے, اس کو زکات بھی دینی ہوتی ہے, اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہوتا ہے. اس طرح عورت کا اپنا مال ہوتا ہے, عورت اپنے مال کی مالک ہوتی ہے, وہ زکات بھی دیتی ہے, اگر زکات اس پر فرض ہے, اپنے اعتبار سے وہ صدقہ بھی کر سکتی ہے, وہ اپنے پیسے کو جہاں چاہے خرچ کر سکتی ہے. شوہر اس سے پوچھ بھی نہیں سکتا ہے کہ تم نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا, نہ اس کو باپ سے پوچھ سکتا ہے. وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے اپنا مال پوری آزادی کے ساتھ خرچ کر سکتی ہے. یہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے. اس طرح اسلام نے عورت کو وراثت میں حق دیا ہے. پہلے تو عورت کو وراثت میں باپ کی پراپرٹی میں سے کچھ ملتا ہی نہیں تھا. باپ کا سارا چھوڑا ہوا مال اس کی نرینہ اولاد آپس میں بانٹ دیا کرتی تھی, عورت کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا, بلکہ بیوی کو بھی کچھ نہیں ملتا تھا اگر اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے. اسلام نے کہا کہ نہیں, جس طرح لڑکوں کا حق ہے اسی طرح لڑکوں کا بھی حق ہے, اور جس طرح اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کا مال اس کے شوہر کو ملتا ہے, اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سے اس کی بیوی کو بھی حصہ ملے گا. البتہ بعض صورتوں میں اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ لڑکے کو ڈبل حصہ ملے گا اور لڑکی کو آدھا حصہ ملے گا. ایسا کیوں کہا جائے, اس پر ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ, جہاں اسلام کے سلسلے میں جو عورتوں کے سلسلے میں اسلام پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہاں ہماری گفتگو ہوگی, تو وہاں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ ایسا کیوں. تو وراثت کا اسلام نے حق دیا ہے کہ جس طرح لڑکا وارث ہوتا ہے, مرد وارث ہوتا ہے, اسی طرح عورت کو بھی جو ہے وراثت میں مال اور جو بھی پراپرٹی ہوتی ہے وہ سب کچھ ملتا ہے. اسی طرح اسلام نے 8واں حق دیا ہے عورتوں کو اپنی رائے پیش کرنے کا, اظہار رائے کی آزادی دی ہے. پہلے عورت سے کسی معاملے میں مشورہ ہی نہیں ہوتا تھا, عورت کو یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ کسی مسئلے میں اپنی رائے پیش کر سکے, بلکہ مرد آپس میں طے کر لیا کرتے تھے, اور عورت سے رائے لینے کو وہ کہ مردانگی کے خلاف سمجھا جاتا تھا. اس میں مرد حضرات اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے کہ ہم عورت سے رائے, عورت سے مشورہ کریں. لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں, عورت سے مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے, اور عورت کسی بھی معاملے میں آزادی کے ساتھ رائے بھی دے سکتی ہے. وہ سماجی معاملوں میں بھی رائے دے سکتی ہے, وہ سیاسی معاملوں میں بھی رائے دے سکتی ہے. چنانچہ خود حضور پاک علیہ السلام عورتوں سے بھی مشورہ کیا کرتے تھے, اور کبھی کبھی جب ان کی رائے درست ہوتی تھی تو آپ ان کی رائے پر عمل بھی کرتے تھے. سورہ حجر کے موقع پر خود حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رائے پر عمل کیا تھا, اور انہوں نے جو مشورہ دیا تھا آپ نے اس کو قبول کیا تھا. اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ جنازے کے تعلق سے یہ رائے دی کہ جب جنازہ تو اس کو تابوت میں اس طرح رکھا جائے جیسے آج کل ہمارا رواج ہے. یہ رائے حضرت اسماء ہی کی دی ہوئی تھی, حضرت پاک علیہ السلام نے اس کو بھی قبول کیا. تو مختلف موقعوں پر جو ہے خواتین رائے دیتی تھی اور ان کی رائے کو قبول کیا جاتا تھا. بلکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خود ہمارے خلفائے راشدین عورتوں سے مشورہ کیا کرتے تھے اور ان کی رائے پر عمل بھی کیا کرتے تھے. تو رائے دینے کی آزادی اور عورت کی بات ماننے کا معاملہ جو ہے اسلام نے دیا, اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. نواحق اسلام نے عورتوں کو دیا عزت دی اسلام نے عورتوں کو, اور عزت ایسی عزت دی کہ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ عورت کی عزت میں انگلی اٹھا سکے, وہ عورت کی عزت پر حرف رکھ سکے. بلکہ یہ کہہ دیا گیا کہ اگر کوئی کسی پاک دامن عورت پر الزام لگاتا ہے اور ثابت نہیں کر پاتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارو. اگر کوئی عورت کی عزت سے کھیلتا ہے تو اس کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں اگر کوئی الزام لگا دیتا عورت پر. اور اگر کوئی عورت کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے, زبردستی زنا کرتا ہے, تو ایسے شخص کو جو ہے اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے تو 100 کوڑے مارے جاتے ہیں, اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو جو ہے سنسار کر دیا جاتا ہے. یہ اسلام نے عورت کی عزت کا خیال رکھا ہے. اور 10واں حق عورت کو اسلام نے یہ دیا کہ عورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں, عورت کے جتنے بھی حقوق ہیں, اگر کوئی ان حقوق میں دست اندازی کرتا ہے, ان حقوق پر ہاتھ ڈالتا ہے, تو عورت جو ہے اپنے حق کا مطالبہ کر سکتی ہے. وہ جس شخص نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے اس کے خلاف کیس کر سکتی ہے, وہ عدالت میں جا سکتی ہے, وہ قاضی سے کہہ سکتی ہے, اور اس طرح وہ کیس لڑ کر مقدمہ پیش کر کے اپنا حق وصول کروا سکتی ہے. اس کے لیے عدالتوں میں جانے کا, اپنا کیس پیش کرنے کا پورا حق اس کو حاصل ہے, جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے جو ہے عورت اپنے معاملے کو عدالت میں پیش بھی نہیں کرتی تھی, بلکہ اگر کبھی عورت پیش بھی کرتی تھی تو اس کی سنوائی نہیں ہوتی تھی, اور کہا جاتا تھا کہ عدالتی جو امور ہے وہ صرف مرد حضرات کے لیے, عورت کو اس کا حاصل نہیں ہے. اس کے ساتھ کس نے برا کیا تھا اس کو برداشت کرنا ہے, اس کے ساتھ اگر ظلم ہوا ہے تو اس کو سہنا ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں, اگر عورت کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو وہ جائے گی عدالت میں, اور عدالت کا یہ فرض ہوگا, عدالت پر یہ واجب ہوگا کہ وہ اس کو انصاف دلوائے. تو یہ موٹے موٹے 10 حقوق ہو گئے جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں. یہ آج کی ہماری گفتگو کا پہلا حصہ ہے جس میں ہم نے یہ جانا کہ اسلام نے عورتوں کو کس طرح موٹے موٹے حقوق عطا کیے ہیں, اور عورت کے ساتھ پہلے کا سلوک ہوتا تھا, اور اسلام نے عورت کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. اب ہمارا جو دوسرا پروگرام ہوگا انشاءاللہ, اس میں ہم 2 پہلوؤں پر خاص طور سے گفتگو کریں گے. ایک تو یہ کہ اسلام میں
عورت کا صحیح دائرۂ کار کیا ہے، عورت کی صحیح پوزیشن کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ عورت کی جو مختلف حیثیت ہے، جو ماں ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، ان مختلف حیثیتوں کے اعتبار سے اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے اور ان کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے اور ہم کو صحیح فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔